اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہوا تو کل تم پیاسے رہو گے۔ حاضرین میں سے تیز تراز دو آدمی پانی تلاش میں نکل گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگھنا شروع فرما دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگتے ہوئے ایک طرف کو جھکے۔ قریب تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے گر جاتے تو میں نے سہارا پیش کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا آدمی ہے؟ میں نے عرض کیا ابو قتادہ۔ ارشاد فرمایا کب سے یہاں کھڑے ہو؟ عرض کی رات سے۔ ارشاد فرمایا حافظک اللہ کما حفظت رسولہ، اللہ عز و جل تیری حفاظت فرمائے جیسا کہ تو نے اس کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کی۔ پھر ارشاد فرمایا کاش ہم آخر شب کے آرام کے لیے ٹھہرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور وہیں پڑاؤ کیا اور مجھے ارشاد فرمایا کیا تو کسی کو دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی یہ ایک سوار ہے، دو سوار ہیں، یہاں تک کہ 7 ہو گئے۔ اور ارشاد فرمایا ہم سوتے ہیں، ہماری نماز کا خیال رکھنا۔ پھر ہم سب سو گئے اور ہم میں سے کوئی بھی سورج کے گرم ہونے سے پہلے بیدار نہ ہوا۔ سورج کے طلوع کے بعد ہم لوگ بیدار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ ہم تھوڑی دیر ہی چلے تھے، پھر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میرے پاس ایک برتن ہے جس میں کچھ پانی ہے۔ ارشاد فرمایا اسے لاؤ۔ میں نے حاضر کر دیا۔ ارشاد فرمایا اس سے پانی لو اور وضو کرو۔ قوم نے وضو کیا اور ایک گھونٹ بچ گیا۔ ارشاد فرمایا اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پانی کو حفاظت سے رکھ لو، عن قریب اس کی خبر آ جائے گی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت ادا فرمائی۔ پھر فجر کی نماز ادا کی۔ پھر وہ لوگ اور ہم سارے ہی سوار ہو گئے۔ ان میں سے بعض دوسرے سے کہنے لگے نماز کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی کہ ہم سوتے میں وقت گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے تو تم خود ہی حل کرتے رہو، اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو میرے سپرد کر دو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ نبی حاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی نہیں، کوتاہی تو بیداری میں ہے۔ اگر آج کی طرح کبھی ہو جائے تو بیدار ہو کر اسی وقت نماز پڑھ لو کہ صبح ہی اس کا وقت ہے۔ شرح حدیث۔ اس احادیث میں اس مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کی نماز نیند کی وجہ سے رہ گئی، یعنی سو رہا تھا کہ نیند کا وقت گزر گیا اور نماز قضا ہو گئی، تو ایسے شخص کو نماز کی قضا کا گناہ نہ ملے گا، بیدار ہونے پر پڑھ لے، وہ اس کی ادا ہی ہے۔ دوستو یہ حدیث پاک آپ نے سنی، اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم اگر فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں اور نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی، تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب نماز کا وقت تو گزر گیا، سورج نکل آیا، اب کیا پڑھیں، اب تو قضا ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے حکم کے مطابق اگر بندہ سوتا رہے اور آنکھ نہ کھلے تو جب بھی آنکھ کھلے تو وہی اس کا وقت ہے، سوتے میں کوتاہی نہیں۔
سوتا آدمی مکلف نہیں ہوتا، جب بھی وقت ملے جو ہی آنکھ کھلے تو اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے اور پوری مکمل ہی پڑھنی چاہیے۔